اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ انشاءاللہ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ایک ایسی خاتون کے اوپر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت بتائی ہے۔ یہ وہ خاتون کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو اسلام کی پہلی خاتون ہے، فرسٹ لیڈی آف اسلام کے بارے میں بات کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیں گے آپ میری باتوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امہات المؤمنین سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں، جس کے اندر تمام ازواج مطہرات کی زندگیوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آج پہلی قسط میں ہم دیکھیں گے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک۔ انشاءاللہ ہم آج احادیثوں کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، میں اور آپ۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، ان کا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد۔ ان کی پیدائش یوم الفیل سے 15 برس پہلے ہوئی تھی۔ کتنے برس؟ 15 برس پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الفیل والے سال ہی ہوئی تھی۔ یوم الفیل یعنی کہ وہ جو ابراہہ والا واقعہ ہے، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور خدیجہ بنت خویلد کی پیدائش اس سے 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس نسبت سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد تھا اور یہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ قبیلے کی جو نسبت ہے، خاندانی نسبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ قریب خدیجہ بنت خویلد ہے، رشتہ داری کی نسبت سے، قبیلے والی نسبت سے۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتی ہیں، یہ بھی قریشیہ ہے۔ اب دیکھیں گے ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ اور ان کے والد کا نام تھا خویلد۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہت اچھی گزری تھی شادی سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد ایک انٹرنیشنل ٹریڈر تھے، بیرون ملک اپنا سامان خرید و فروخت کرتے تھے مکہ سے۔ ان کا سامان چائنا، ہندوستان اور سیریا اور جو اطراف کے جو ممالک ہیں وہاں پر ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور یہ وہاں کے باعزت اور اچھے وقار رکھنے والے بہت نرم دل شخص تھے۔ کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ بھی تجارت پیشہ تھی، تو ان کے پاس جو ٹریڈنگ والے گن آئے تھے وہ بھی اپنے والد سے وراثت میں ملے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شادیاں 2 ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو گئے تھے۔ ایک سے بتایا جاتا کہ وہ مطلقہ ہے اور ایک سے بیوہ ہے، اور کئی احادیثوں میں یہ بھی آتا، اختلاف ہے اس میں، کہ کہیں پر یہ آتا کہ وہ دونوں سے مطلقہ ہے، دونوں سے بیوہ ہے، اور ایک میں ایک سے مطلقہ ہے اور ایک سے بیوہ ہے۔ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے شوہر ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آنے سے پہلے بہت اچھی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی دلداری، ان کا جو بڑا دل تھا، اور ان کی جو صدقات خیرات کرنے کے جذبات تھے، جو نرم دلی تھی، اس وجہ سے ان کا نام عرب کے سردار، مکے کے سردار کیا بول کے پکارتے تھے؟ الطاہرہ، اور خدیجۃ الکبریٰ، دی گریٹ خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ، دی گریٹ خدیجہ۔ آج کے ماحول میں مجھے اور آپ کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی جو پہلی خاتون ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس وجہ سے بھیجا کہ وہ سلام بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ یہ شرف حاصل ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا جبرائیل کے ذریعے،
اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنی. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسلام کی پہلی خاتون، پہلی انسان بنی جو اسلام میں آئی، پہلی خاتون بنی. آج ہماری خواتین کو ان صحابیات کی زندگیوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یہ لوگوں کے پاس سو کالڈ سوشل انفلوئنسرز ان کے آئیڈیل بن گئے. کون؟ سو کال سوشل انفلوئنسرز ان کے آئیڈیل بن گئے. اور نامی گرامی مسلمان جو لڑکیاں ہیں جو فحشی کر رہے انٹرنیٹ پہ آ کر فحشی کر رہے، ان کو ہم لوگ سمجھ رہے کہ یہ مسلمان ہیں، ایسے مسلمان رہتے. اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے مسلمان اپنی تربیت، اپنا معاشرہ بتا رہے دنیا کو. اگر غیر مسلمان یہ معاشرہ دیکھے، یہ جو ناچ گانے والوں کو دیکھے، تو سمجھیں گے کہ یہی اسلام ہے، یہ اسلام میں سب چیزیں جائز ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، سمجھیں گے وہ لوگ. جبکہ ہمارے لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کی گریٹ لیڈیز کون ہے. آج نوجوان لڑکیوں کو آپ پوچھ لو تمہارے آئیڈیل کون ہے، تو وہ لوگ کوئی بھی ایک اچھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن کوئی بھی ایک فلم سٹار کا نام لے لیں گے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کی پوری آٹو بایوگرافی بول دیتے وہ لوگ. اس کی شادی کب ہوئی، وہ کتنے بچے ہیں، کتنے اس کے بوائے فرینڈ تھے، پوری آٹو بایوگرافی بول دیں گے. یہی نوجوان لڑکیوں کو آپ پوچھو کہ خدیجہ بنت خویلد کون ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہ لوگ کو جواب ہی نہیں معلوم. یہ لوگ کو آپ سوال کرو کہ اسلام کی سب سے معتبر عورتیں کون ہیں، معلوم ہی نہیں. اگر نام بول سکے تو ان کی زندگیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اور آج کل کے لڑکیاں اور عورتیں، ہم لوگ ہیں نا، پیسہ، دولت، گھردار، اس کو اور نام و نمود اور سٹیٹس کو کامیابی سمجھ لیے. کیا سمجھ لیے؟ نام، نمود اور سٹیٹس کو یہی کامیابی ہے. آخرت کی زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں. آخرت کی بھی زندگی کچھ ہے، بلکہ ہمارے پاس تصور نام کی چیز نہیں ہے. اور ہم لوگ کیا سوچتے ہوئے جب دیکھیں گے، اب سب کر رہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اور تھوڑا ہمارا سٹیٹس اچھا ہو گیا اور تھوڑا ہم اپلفٹ ہو گئے، پیسے سے، رتبے سے تھوڑا اپلفٹ ہو گئے، تو ہمارے اندر کیا آ جا رہا ہے؟ ایک تکبر. اب ہم اسی کو کامیابی، ہم کامیاب ہو گئے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ دنیا کی زندگی کامیاب زندگی ہے سمجھ لے رہے. دیکھیں گے یہ جو خاتون جس کے بارے میں آج میں ذکر کر رہی ہوں، اسلام کی ایسی عظیم خاتون ہیں جن کے پاس پیسہ، دولت، اچھا حسب و نسب، اچھا ان کا رواب، ان کے خاندان کا اچھا نام، ہر چیز تھا ان کے پاس. جب اسلام میں آئیں تو حقیقت جان لیے، انہوں اصل کامیابی کیا ہے جان لیے. جب اسلام ان کے زندگیوں میں داخل ہوا، ان کے گھرانوں میں داخل ہوا، تو دولت کو پانی کی طرح بہا دیے. آپ جب ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی میں کامیابی کس کو بولتے. ہم سمجھ لیے نا، کامیابی کا مطلب پیسہ ہے، کامیابی کا مطلب سٹیٹس ہے، کامیابی کا مطلب فلاں فلاں خاندان سے ہونا ہے، یا فلانے خاندان سے رشتہ جوڑنا ہے، یا اچھے گھروں میں ہماری شادیاں ہونا ہے. ہم اس کو کامیابی اور اس کو اچھا سٹیٹس سمجھ لیے. تو آج دیکھیں گے کہ حقیقتاً کامیابی کیا ہے. یہ عورتیں وہ کیسی عورتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بولا. دیکھیں گے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاروباری عورت تھی، بزنس وومن تھی، ایک اچھی انٹرپرینور تھی، اور وہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے کی بات بول رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کی بات بول رہی ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کا کاروبار تھا، وہ کاروبار کیا تھا؟ گوڈس ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ والا کاروبار تھا ان کا، جس کے لیے انہیں مدد درکار تھی. اب وہ دور جاہلیت میں، وہ زمانے میں ایسی بھی عورتیں تھیں جو ٹریڈنگ کے لیے، جو کاروبار کے لیے خود سفروں پہ نکلتی تھی. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باوقار خاتون تھی کہ انہوں نے بیرون ملک کو سفر کرنا، تجارت کے لیے آنا جانا پسند نہیں کیا. وہ کیا کرتی تھی؟ کسی تھرڈ پرسن کو لے کر آ کر اپنا مینیجر بنا کے ان کا اپنا گوڈس ان کو دیتی تھی اور ایک ریٹ مقرر کرتی تھی اور جا کر اس کو سیل کر کے آؤ بولتی تھی. اور پھر وہاں سے بدلے میں اور کچھ گوڈس آتے تھے جو مکے کے بازاروں میں فروخت ہوتے تھے. یہ ان کا تجارت کا ذریعہ تھا اور ایسے وہ تجارت کرتی تھی. تو دیکھیں گے جب یہ تجارت کرتی تھی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف تھی عرب میں، مکے میں خاص طور پہ بہت زیادہ تعریف تھی، بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ نرم دل ہے، صادق ہے، امین ہے اور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں بول کے بہت زیادہ نام تھا. کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب یہ بات ان تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارت کر سکتے نو، میرا گوڈس ٹرانسپورٹ لے کے جا سکتے، لا سکتے، تو یہ کیا کری، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو قافلہ، یہ جو کاروان جا رہا میرا بزنس والا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائے. اور اپنے غلام میسرہ کو بولتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر یہ پیشکش کرو ان کے سامنے. جب ان کو یہ پیشکش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ڈسکس کر کے بولتے ابو طالب سے کہ کیا میں کروں، تو بولتے کہ ہاں خدیجہ تو بہت اچھی خاتون ہے اور وہ تم کو اس کا بہت اچھا معاوضہ دیں گی، اس کی بہت اچھی تنخواہ دیں گی تم کو، اور تم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا جو سامان تھا وہ لے کے ملک شام کے لیے نکلتے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بھی اگری ہو جاتی کہ جو عام لوگوں کو جو تنخواہ دیتی تھی، جو معاوضہ دیتی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے ان سے دگنی قیمت دی ان کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکل گئے تجارت کے. کس کے ساتھ گئے؟ میسرہ کے ساتھ گئے اپنا سامان لے کے. جب یہ گئے میسرہ کے ساتھ اپنا سامان لے کے، تو راستے میں کچھ ایسے حرکات ہوئے جو دیکھ کے میسرہ شوق ہو گئے تھے، تعجب ہو گئے تھے. جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بھی واقعہ میں یہی بات آتی، احادیثوں میں آتا کہ ان کے ساتھ ایک بادل، ایک ابر کا ٹکڑا چلتا تھا سایہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میسرہ یہ بات غور کرتے کہ ابر کا جو ٹکڑا ہے، بادل کا جو ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا. ملک شام تک وہ لوگ پہنچ گئے اور وہاں کے عیسائی دیکھے اور دیکھ کے وہ لوگ تعجب ہو گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ جو محمد اپنے آپ کو بتا رہے اور جو مکے سے آ رہے، ان کا چلنا، ان کا بولنا اور ان کے ساتھ جو بادل ہے یہ کچھ اور ہی اشارہ کر رہے. اور اللہ کے رسول میسرہ سے وہ لوگ دریافت کرتے کہ یہ کون ہے، تو میسرہ بولتے کہ جو میری مالکن ہے خدیجہ، یہ ان کے نئے مینیجر ہے، ابھی جو ان کا جو کاروبار ہے، جو ان کا کام ہے، ابھی وہ سنبھال رہے، وہ دیکھ رہے، ابھی وہ سیل کریں گے اور وہ فائدہ اٹھائیں گے. جب یہ بات وہ لوگ کو معلوم ہوتی، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ وہ لوگ یہودی اور عیسائی تھے، وہ لوگ بائبل اور انجیل کا اچھے سے مطالعہ کرے ہوئے لوگ تھے، اچھے سے جانتے تھے، نبیوں کو وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو چل رہے تھے، جو حرکات ان کے ساتھ جو ہو رہے تھے، وہ دیکھتے ہوئے لوگ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا نامور شخص ہے. ابھی کیا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جب جاتے تو کیسے ان کا کاروبار ہوتا دیکھیے. جتنا فائدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے زیادہ، اس سے دگنی قیمت ان کو منافع ملتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ان کے ساتھ میسرہ کے ساتھ کرتے تو میسرہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ان کے جو اخلاق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میسرہ بہت زیادہ متاثر ہوتے، اور آ کے جو سفر میں ہوا ہو بہو اپنی مالکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید سے زیادہ منافع آ گیا، امید سے زیادہ. جب امید سے زیادہ ان کو منافع آ گیا تو یہ بولتے کہ یہ تو بہت بابرکت ثابت ہوئے ہمارے لیے، میں امید نہیں کری تھی کہ اتنا فائدہ آئے گا. اور میسرہ جو ہے ان کے خوش اخلاق کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اس وقت 40 سال کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا خواہش کرتی کہ کیا میں ان کو نکاح کا پیغام بھی جاؤں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے، اپنی سہیلی نفیسہ کے بولتی کہ میرے کو محمد پسند آ گئے اور میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا پیغام آپ ان تک پہنچاؤ. کون بھیج رہے نکاح کا پیغام؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو یہ بزنس وومن تھی، بہت دور اندیش خاتون تھی، بہت ویژنری مائنڈ تھا ان کا، ویژنری تھی ان کی جو سوچ، بہت ویژنری تھی، بہت دور کا سوچنے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کوالٹیز دیکھ کے انہوں نے رشتہ بھیجا. اب رشتہ بھی کس کو بھیج رہے؟ ایک وقت کی بہت رئیس خاتون ہے، خدیجۃ الکبریٰ جن کو لقب دیا گیا، الطاہرہ جن کو لقب دیا گیا، ایک سے ایک مکے کے رئیس، ایک سے ایک مکے کے سردار ان کو نکاح کے لیے پیشکش بھیجے تھے اور وہ انکار کر رہی تھی. ان کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی.
اثر و رسوخ اتنا تھا ان کے خاندان کا اور ان کا خود کا بھی، ان کی اخلاق اتنی باعزت خاتون تھی کہ کئی ان کے پاس رشتے آ رہے تھے، لیکن یہ چن رہی ایک شخص کو جو یتیمیت میں پلے، جو اپنے چاچا کی سرپرستی میں پلے، ان کو یہ انتخاب کر رہی ہے اپنے لیے. اور جب نفیسہ کے ذریعے، دیکھو ڈائریکٹ نہیں بولے انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، نفیسہ کے ذریعے ان کے چچا کے پاس بات گئی اور ان کے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے کہ اے محمد، ختیجہ کا تو رشتہ ایسا ہے کہ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اسے انکار نہیں کر سکتے، تو میرے لیے، تمہارے لیے، میری طرف سے یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مناسب دکھ رہا اور تم نکاح کر لو. اور ایسی سادگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہو جاتا. ان نکاح میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں، ان کے چچا، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا موجود رہتے. اب ان کا جب نکاح ہو گیا، دیکھیے 15 سال شادی کو گزر گئے. کتنے سال گزرے؟ 15 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام و کاروبار تھا وہ چالو تھا، ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں یہ کر رہے تھے وہ چالو تھا. لیکن ابھی ایک بات سے ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ جو ان کے بیچ میں جو کمائی، جو آمدنی تھی، وہ دونوں کی سپریٹ تھی. دلیل سنیے. ایک واقعات حدیثوں کی کتابوں میں یہ ملتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غاروں کی طرف جاتے تھے، رخ کرتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے. یہ جو مکہ تھا وہ دور کیسا تھا دیکھیے، اور وہ دور میں یہ خاتون کیسی تھی دیکھیے. وہ دور فحشی کا دور تھا، وہ دور گندی عورتوں کا دور تھا. وہ دور میں برے کام کو، زنا کاری کو عیب ہی نہیں سمجھتے تھے. ایک دم ماڈرن زمانے سے بھی بدتر دور تھا وہ. آج کے جس کو ہم ماڈرن زمانہ بول رہے ہیں اس سے بھی بدتر دور تھا وہ دور میں یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دنیاوی لوگوں سے، یہ مکے کے رسم و رواج سے تنگ آ کے، عاجز آ کے غاروں کی طرف رخ کرتے تھے اور وہاں پر جا کے تنہائی میں بیٹھتے تھے. اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہ وہاں پر ایک قافلے کو دیکھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ دیکھتے ہیں تو آتے، ان کی حالت بہت زیادہ غربت میں رہتی، بہت زیادہ پریشان رہتے اناج کے لیے، کھانے کے لیے. تو وہ آتے اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، پریشان دکھتے تو بیوی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے بولتی کہ اب کیا ہوا، کیوں پریشان لگ رہے؟ تو بولتے کہ میں ایک ایسا قافلے کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو بہت زیادہ غربت میں ہے اس وقت، اور میں ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں. تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ جائیں اور مکے کے سرداروں کو بلا کر لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر ہی لاتے ہیں تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے. اشرفیوں کے ڈھیر اتنا اونچا لگا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اور بولے کہ یہ ساری کی ساری دولت میں محمد رسول اللہ محمد کے نام کرتی، جب تک نبوت نہیں آئی تھی. اب اس سے ہم کو ایک بات معلوم ہوتی کہ ان دونوں کا جو کاروبار تھا تو ان کی پیسہ بھی الگ الگ تھا. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے، یہ اپنی پوری دولت اپنے شوہر کو دے رہی. اب جب یہ ہوتا، دیکھو ان کی قربانیاں دیکھو، اپنے شوہر سے محبت دیکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ویسے تھے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد ایسی زندگی گزرتی گئی، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3 دیکھ لیجئے آپ، اس میں یہ واقعہ آتا. کون سا؟ زمیلونی والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے، 40 سال کی عمر کو پہنچے تھے تب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فرشتہ آتا. میں جانتی ہوں سب کو یہ واقعہ معلوم ہوگا. تنہائی میں بیٹھے تھے اور فرشتہ آگے کیا بولتا ان کو؟ اقرا اقرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں ان پڑھ ہوں. بولے کہ پڑھو، وہ بولے کہ پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو حقیقی شکل میں دیکھے تھے، حقیقی شکل میں ان کے سارے پنکھوں کے ساتھ دیکھے تھے. اتنے بڑے ان کے پنکھ تھے کہ پورا آسمان نہیں نظر آ رہا تھا ان کے پنکھوں سے. اور وہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ان کے پھر جاڑا آ گیا، اور وہ اپنے گھر پر آتے ہیں اور بیوی کو بولتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اڑا دو. اور وہ کانپتے ہیں. امی ختیجہ ان کو اپنے گود میں سلاتی ہیں، اور جب ان کا کپ کپانا، ان کی سردی جب کم ہو جاتی تو سوال کرتی کہ محمد آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت شاید قریب آ گیا، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، اور وہ بہت ڈراؤنی چیز تھی. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت دیتی ہے اپنے شوہر کو. کیا بول کے ہمت دیتی ہیں؟ کہ آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گا. آپ یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے، آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا. یہ ہمت دیتی. آج کل کی خواتین اگر ہوتی تو شوہر کو غصہ کرتی تھی کہ کیوں ویرانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں نا،
کیا ضرورت تھی جا کے بیٹھنے کی، اب کیا مصیبت لے کے آ رہے گھر پہ بولتی تھی. لیکن یہ ایسی خاتون تھی اپنے شوہر کو دیکھو ہمت دے رہی. عورت کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کی زبان میں تاثیر رکھی. اور ایک مرد کو مرد بولنے سے اتنا دل پہ اثر نہیں ہوتا جتنا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی یا اس کی ماں بولنے سے اثر ہو جاتا. تو جب انہوں ہمت دے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت آتی. اور ورقہ بن نوفل ان کے چچا زاد بھائی اس وقت تک عیسائیت قبول کر چکے تھے. ان کے پاس یہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا محمد کے ساتھ، تم تو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے، بتاؤ کیا ہوگا. تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ وہی فرشتہ لگ رہا جو ابراہیم اور موسیٰ پہ آیا کرتا تھا، جو اللہ کا کلام نبیوں پہ لے کے آیا کرتا تھا. اور اگر تمہاری پیشن، مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہارے پیدائش کا وقت وغیرہ سب دیکھ کے کہ شاید تم ہی وہ آخری نبی ہے. اور تمہارے مکے والے پیشن گوئی دے دیتے، جو ان کی کتابوں میں رہتا اس کے حساب سے یہ بول دیتے کیا کہ آپ کے مکے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے دشمن بن جائیں گے آپ کے مکے والے، اور آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور ایک آپ ان کے ساتھ آپ کی جنگیں بھی ہوئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ یہ مکے والے میرے دشمن ہو جاتے، یہ لوگ تو مجھے اتنا چاہنے والے ہیں، مجھے صادق و امین بولتے، یہ لوگ مجھ سے دشمن کیسا ہو جاتے. تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت تک اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں بھی آپ کے ساتھ لڑوں گا ان سے. اب یہ ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول اپنا وہی چالو رکھتے، تنہائی پسند رہتے، اکیلے میں بیٹھنا پسند کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وقت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھے، اور دونوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے. ایک غار حرا والے واقعات میں اور ایک سدرۃ المنتہا پہ، دو وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے. اور یہ وہ خاتون ہے اپنے شوہر کو ہمت دے رہی، بیک بون بن رہی. یاد رکھو، آپ یہ کہاوت سنے ہوں گا نا، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہتا، اس کی ماں بہن بیٹی کی شکل میں. تو یاد رکھو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہے جن کا ہاتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک بون بنی ہوئی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی ہے. ان کو گھر میں دلاسے دے رہی ہے، ہمت دے رہی. آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں میری ماں اور بہنوں، جب کوئی پریشانی جو مصیبت آتی، یہ واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ پہلے ہمت دیں اپنے شوہروں کو. کیسا کریں گے بلکہ گھبرانے سے پہلے ہمت دے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ آپ کو کیا بول رہی، ان کے کلمات دیکھو نا، جب تک اسلام بھی نہیں آیا اللہ پہ عقیدہ دیکھو، کیا بول رہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ کو ایسے ہی ضائع نہیں کریں گا. جب تک اسلام نام کی چیز نہیں آئی، بت پرستی عام تھی مکے میں. اب جب یہ ہمت دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بہت زیادہ ہمت آتی ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ گھر میں فل سپورٹ مل رہا، بیوی بہت زیادہ ہمت دے رہی ان کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کے لیے ڈرتے رہتے کہ اور کہاں فرشتہ میرے پہ نہیں آتا. اور جب معلوم ہوتا کہ محمد جو ابن عبداللہ ہے وہ ابھی محمد الرسول اللہ ہونے والے ہیں، یہ آخری نبی ہے، جب یہ معلوم ہوتا تو سب سے پہلے کائنات میں جو ایمان لائے، جو اسلام قبول کرے، وہ کون تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلی خاتون اسلام کی، مرد اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو ان کے پاس غلام ہے، ان کے پاس نوکر چاکر ہے، اور یہ ایک رئیس زادی ہیں، ان کے والد کے پاس بھی بہت مال و دولت، رئیس گھرانے سے آ رہی، خود تجارت کرنے والی، ان کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہے. اب جیسا اسلام آتا، دیکھو جس کو ہم سمجھتے کامیابی، اس کامیابی کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے ان کا. جس کو میں اور آپ آج کا معاشرہ، جس دولت کو ہم کامیابی سمجھتے، جس چیز کو ہم سمجھتے کہ یہ اثر و رسوخ جو ہے، جو پیسہ ہے، یہی اصل حقیقی کامیابی ہے، تو اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا. یہ اپنے دولت کو پانی کے جیسا بہا دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دولت کو پانی کے جیسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت سے اب ہٹ گئے، جب ذمہ داری آ گئی نبوت اور رسالت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سے پیچھے ہٹ گئے، تھوڑا کم ہو رہا تھا. تو اس وقت بولی کہ آپ ڈرو مت، آپ اپنا دین کا کام چالو رکھو، میں اپنا پورا مال آپ پہ خرچ کروں گی. اب دیکھیے یہ ایمان بھی لے کے آئیں. اور آپ اب یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ اکیلی زوجہ ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں ہوئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیوی ایسی بیوی ہے ان کے ساتھ 6 اولادیں ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے یہ. اب ان کا مقام دیکھنے کے لیے آپ کو اور مجھے یہ حدیث کافی ہے مسند احمد کی. عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے. حدیث نمبر 10413 مسند احمد کی حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کائنات کی سب سے عمدہ خاتون جس کا سب سے لیول اپ ہے ان کے بارے میں ذکر کر رہے. کون ہے وہ؟ خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور فاطمہ بنت محمد. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی راوی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے سب سے بہترین عورت مریم اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے وہ تھی، اور اس امت کے لیے سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے عمدہ، سب سے ہائیر لیول والی عورت خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو ایک اور شخصیت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ماں ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. دیکھو ماں ہے تو کیسی پرورش کر رہے، ایک بیوی ہے تو کیسی بیوی ہے خدیجہ، ایک ماں ہے تو کیسی ماں ہے، اور وہ کیسے ان کی تربیت کر رہی. اب جو اسلام سب سے پہلے لے کے آئی دنیا میں، سب سے پہلا مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی شخصیت کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد. اور آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب ہے. اب علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کی پرورش کس کے گھر میں ہو رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی. زید بن حارثہ جو ہے وہ غلام خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، وہ ایکسیڈنٹلی غلام ہو گئے تھے، کئی شاید گم ہو گئے تھے تو غلام ہو گئے، اور اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد یا پھوپھی زاد بھائی خرید کر لاتے ہیں اور ان کو تحفے میں دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو. کس کو؟ زید بن حارثہ کو. اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی جاتے یہ ساتھ رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے بولتے آپ کو پسند ہے تو آج سے یہ غلام بھی آپ کا ہوا، دولت بھی دے رہے، غلام بھی دے رہے، رہنے کے لیے گھر بھی دے رہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر پہ کیسا ان کے ساتھ دلجوئی کر رہے، کیسے ان کے ساتھ رہ رہے. دیکھیے جب دے دیتے ان کے غلام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص کی پرورش ہو رہی تھی، وہ تھے علی بن ابی طالب. ان دونوں کی پرورش کس کے ہاتھوں میں ہو رہی؟ نبی کے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان دونوں کا بھی مقام اسلام میں بہت اونچا ہے میری ماں اور بہنوں. حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں، کئی حدیثوں میں آتا کہ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کا بھی ذکر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے شخص تھے مردوں میں. تو میری ماں اور بہنوں ان دونوں کی یہ پرورش کر رہی اور یہ لوگ ایمان بھی لے کر آئے. اب مجھے اور آپ کو رک کر 1 منٹ سوچنا ہے، یہاں پر اپنی زندگیوں سے ٹٹولنا ہے. کیا ہم دین کے لیے خرچہ کر سکتے؟ دولت دے سکتے دین کے لیے؟ اکیلے میں رہے تو 1 روپیہ 5 روپے خیرات کریں گے، اگر 4 لوگوں کے سامنے ہے تو 100 روپے بھی نکل جاتے پرس سے. یہ ریاکاری ہے میری ماں اور بہنوں، جس کو ہم پیسے کو جمانا بچانا سوچتے نا. خاص طور پہ عورتوں کے پاس جو یہ عادت رہتی پیسے کو ہم جوڑ لینا، بچا لینا، سنبھال لینا، خرچہ نہیں کرنا. یاد رکھو یہ وہ خاتون ہے جو وقت کی بہت بڑی امیر ہے اور وقت کی ایک بزنس وومن ہے، اور وہ اپنی ساری دولت اسلام کے نام پہ خرچ کر دے رہی، ساری دولت. اب زید بن حارث کو یہ لوگ جب پالے تو دیکھو غلاموں کے ساتھ بھی ان لوگ کا رشتہ کیسا تھا. غلام کو غلام سمجھ کے نہیں پالے. جب زید بن حارث کے بھائی ان کو لینے آتے تو یہ کیا بولتے کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند ہے، تمہارے پاس آزاد ہونے سے تو اچھا. وہ نہیں جاتے اور انہی کے پاس بڑے ہوتے اور یہیں پر رہتے، ان لوگ کے ساتھ ہی رہتے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب زندگی ایسی بڑھتے گئی تو ان کے اوپر اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے اسلام کا اور نبوت کا تو ابو لہب جو بہت سرکش شخص ہے، ان کا جو چچا ہے، اس کی بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی. اب دیکھو دولت بھی جاری، شوہر کا کاروبار بھی نہیں ہو رہا، اور ویسے ٹائم پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا. کیا ہوا؟ دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو گیا.
دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو گیا. وہ دشمنی میں آ کے اپنی بیٹیوں کو طلاق دے کے گئے. اور ایک ماں بن کر سوچئے کیا گزری ہوں گی ان کے دل پر. دونوں بیٹیاں جن کا نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا. یہ زمانے میں آج کل ہم جس کو فاسٹ فارورڈ زمانہ بولتے ہیں, اس میں بھی ایک عورت کے لیے یہ بات بہت مشکل گزرتی ہے, ایک ماں کے لیے خاص طور پہ بہت پریشانی والی بات رہتی جب اس کی بیٹی کا خلا یا طلاق ہو جائے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیوں کا خلا ہو گیا. یہاں پر جب دونوں بیٹیوں کو خلا ہو گیا تب بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ شکایت نہیں کر رہے. ایک بار بھی وہ یہ بات نہیں بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو تمہارے دین کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں مصیبتیں آ رہی, بیٹیوں کے طلاقیں بھی ہو رہی. ایک بار شکایت ان کی زبان پہ نہیں تھی, ایک بھی بار. کیا کوالٹیز تھے ان کی, یہی تو کوالٹیز تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو ان کو سلام بھیجا. یہ ایک واحد ان کو یہ شرف حاصل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام ہے ان کا, کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا. ایسی نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ, ان کی قربانیاں بھی تو دیکھو کیسی قربانیاں ہیں. یاد رکھیے اب جب اسلام پھیل رہا تو یہ لوگ غریب ہوتے جا رہے. کیوں؟ خرچہ کر رہے, مال خرچ کر دے رہے اور آمدنی کا ذریعہ زیادہ نہیں ہے. جب یہ لوگ خرچہ کر دے رہے تو آمدنی کا بھی ذریعہ نہیں, اور ان لوگ کا ڈاؤن فال, معاشی اعتبار سے ڈاؤن فال جب ان لوگ کا شروع ہو گیا. ایک بات آپ لوگ اپنے دل سے رکھ کے سوچئے, ایک جو عورت, جو خاتون جس کی پرورش ہمیشہ سے اچھے, جس کو بولتے ہیں نا سلور سپون اپنے منہ میں لے کے پیدا ہوئی, چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی, تو ویسی شخصیت زندگی پوری غلام نوکر چاکر جو دیکھے, ان کے پاس حالات ایسے آ جاتے کہ کھانے کو کھانا نہیں رہتا. جو ایک امیر زندگی گزارتے نا, جو فلیوش لائف گزارتے, اس کے بعد غریبی میں آنا بہت بڑا مشکل رہتا میری ماں اور بہنوں, بہت مشکل وقت رہتا ہو. وہ لوگ ایک غریب سے غریبی زندگی پوری غریب گزارے پیدائش سے لے کے ہمیشہ کی, تو وہ لوگ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا ایک امیر رہتے ہوئے سڈنلی ہر چیز ان کے پاس سے چلے گئی تو لوگ کو بہت زیادہ تکلیف اور فیل ہوتا. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے, چند دن کی ہے, یہاں کی دولت ہمیشہ کی نہیں ہے, میرا رب اس سے بڑے خزانے مجھے دے گا. اور جب اس کے بعد پریشانیاں ان کی زندگیوں میں بڑھتے گئی, اتنا مکے والے ستانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے مارتے تھے, کیا کیا نہیں بولے, پاگل بولے, مجنوں بولے, فلاں بولے, کتنی اذیتیں نہیں دیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور بولتی تھی کہ جاؤ اور نکلو, اور جب وہ لوگ اور آپ کو زخمی کریں گے تو آپ کی بیوی تیار ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے, آپ کی بیوی تیار ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. دین کا دیکھو, دین پھیلانے میں کیسا ساتھ دیے انہوں, کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی محبت کرے ان سے, آگے احادیثوں میں ہم دیکھیں گے. اب ایک ایسا پیریڈ بھی آ گیا ان کی لائف میں جس کو شعب ابی طالب بولتے, جہاں پر سوشل بائیکاٹ کر دیے. ایک منصوبہ بنائے یہ لوگ کہ ابھی محمد کا قتل کر دیں گے, ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے تو دو قریش کے قبیلے اس کو مخالفت کرے, بنو مطلب اور بنو ہاشم. حالانکہ یہ دو کیا تھے, کافر تھے, بنو مطلب اور بنو ہاشم. یہ دونوں مخالفت کرے اور بولے کہ ہم اس بات پہ نہیں مانتے. تھے وہ سرداران قریش, تو ان دو قبیلوں کے جو سردار جب نہیں مان رہے تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں کر سک رہے تھے. تو یہ لوگ کیا کرے, ایک بات ایسی ترتیب سوچے کہ ابھی ان کو سوشل بائیکاٹ کریں گے. جو محمد کا ساتھ دے رہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے, ان کو اب سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. بات چیت بند, ان سے لین دین بند, تجارت ان سے بند. اب 1 سال تو یہ لوگ ایسی پریشانی میں ایسے جیسے کر کے گزار لیے, جس کو شعب ابی طالب بولتے سوشل بائیکاٹ. ایک بار آپ سوچو آپ کے گھر میں آپ لوگوں سے پورے گھر والے بات نہیں کرتے تو کیسا دکھتا, کیسا فیل ہوتا. وہ شہر میں جہاں پر یہ لوگ کی بہت عزت ہے, بہت اثر و رسوخ ہے, وہ لوگوں کو یہ لوگ کیا کر رہے, سوشل بائیکاٹ, کوئی بات نہیں کریں گا ان سے, کوئی ان کے پاس آئیں گا جائیں گا نہیں. ویسے ٹائم پہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈھال بنی رہی, کوئی شکایت نہیں کری زبان پہ. ایک بار علماء بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا زندگی میں, کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا. حالانکہ دوسرے ازواج کے ساتھ ہوا, لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں ہوا ان کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ 1 سال تو ایسا ویسا کر کے گزر گیا, لیکن آنے والے جو 2 سال تھے بہت تکلیف کے گزرے,
حدیثوں میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا, بھوک سے ہمارے پیٹ ایسا اندر چلے جاتا تو ہم پتھرے پیٹ پہ بند لیتے تھے, جھاڑ کے پتیوں کو ابال کر ہم پیتے تھے, جو جانور مرا ہوا ہے اس کی چمڑی کو جلا کر اس کا سوپ بنا کے یہ لوگ پیتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہاں پر خراب ہوتی گئی, ان کی طبیعت بھی بگڑتی گئی. ایک دیکھو سائنسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے, جو انسان کو ہے نا زیادہ موٹا رہتا نا, اس کو کھانا ایک 8 دن تک مت دیجیے, وہ دبلا ہو جاتا. میں مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. جن کے پاس اچھا خوراک کی عادت ہے, میں یہ نہیں بول رہی کہ وہ بہت کھاتی تھی, لیکن کوالٹی والے خوراک کی جن کو عادت ہے, اب ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے. مدینہ کا یہ سورج کا یہ چاند ان کے سر پہ سے گزرے اور ان کے منہ میں نوالا نہیں جا رہا, اور یہ لوگ کی حالت بگڑتی جا رہی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی, بڑھنے والی عمر میں بچوں کو خوراک کی ضرورت رہتی, غذائیت کی ضرورت رہتی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے لگی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے لگی, اور کئی صحابہ بیمار ہو رہے تھے. اب یہ سوشل بائیکاٹ جب ہوا تھا, 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلا, 3 سال تک. ایک دن آپ لوگ تصور کریے, آپ کے گھر میں کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو کیسا کتنا ڈپریشن فیل ہوتا. یہ لوگ وہ اذیت, ذہنی اذیت سے بھی گزرے, وہ ڈپریشن سے بھی گزرے, لیکن اتنی اسٹرانگ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بریو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے, کوئی خلاف ورزی نہیں کرے, کسی بھی بات میں یہ تنگی یہ کمی مجھے ہو رہی بول کر نہیں بولے, آپ کی وجہ سے ہو رہا بول کے نہیں بولے. اب یہ مسلمان بھی تھے اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے, جو میں بول رہی نا 2 قبیلے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب یہ لوگ بولے کہ اب بس اب بہت ہو گیا, اب ہم اور برداشت نہیں کرتے, 3 سال ہو گئے, بہت ہو گیا, اب ہمارے سے نہیں ہوتا, بلکہ یہ لوگ جانے لگے اور آپس میں میل جول کرنے لگے. اور یہ جو حد تھی یہ لوگ کی جو سوشل بائیکاٹ کی, وہ ٹوٹی کچھ دن کے 3 سال کے بعد. اب جب یہ ہو گیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت جب خراب ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوتا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا رمضان میں. اور یاد رکھیے جو سال ہجری ہم جس کو بولتے ہیں ہجرت کے بعد, جو مدینے والی زندگی اس کو ہم ہجری بولتے, اور جو مدینے والی زندگی سے پہلے اس کو نبوی بولتے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10 نبوی میں ہوا, 10 سال نبوت کے تھے, انتقال ہو گیا. اور یہ واحد وہ خاتون ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال ازواجی زندگی میں تھے. کتنے سال تھے؟ 25 سال. سب سے زیادہ تمام ازواج سے سب سے زیادہ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا انہوں ساتھ تھے. اور یاد رکھیے جتنے بھی آگے آپ ازواج کے بارے میں سنیں گے, یہ لوگ مدینے والی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ وہ ایسی خاتون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے اور کسی سے نکاح نہیں کیے, ان کو اس بات کا بھی شرف حاصل ہے. اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے سے کچھ دن پہلے حالات ان لوگ کے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, کیونکہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ایک تو طبیعت خراب اور معاشی حالات سے تنگی آ گئی تھی. اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ان کے چچا کا انتقال ہو جاتا. دیکھو مصیبتیں ابھی شعیب ابی طالب سے نکلے نہیں, یہ واقعات دیکھو, مصیبتیں ایک کے پیچھے ایک آ رہی ان کے پاس, ایک کے پیچھے پے در پہ آ رہی. ان کے چچا کا جب انتقال ہو جاتا اس کے 3 یا 4 دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم گزرا اس سال, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن بول دیے, یعنی کہ مصیبتوں دکھ والا تکلیفوں والا سال گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب جب یہ سب ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں تھی, نہ کوئی اور لونڈی تھی. کون اس دور میں لونڈیوں کا جو رواج تھا ان سے, جیسے کہ ماریہ قبطیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی, لونڈی تھی جن سے ان کو ایک بیٹا ہوا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو بیوی تھی, ان کی زندگی میں رہتے ہوئے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, نہ کوئی لونڈی ان کے پاس تھی. ابھی دیکھیں گے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرتے اپنی بیوی کو, اتنا یاد کرتے کہ اکثر ذرا ذکر نکل جائے بس ذکر شروع کر دیتے. اور یاد رکھو یہ کیوں یاد نہ کرے, یہ وہ بیوی ہیں جب اسلام شروع ہوا تھا, جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی, وہ ٹائم پہ انہوں ساتھ تھے ان کے. دوسری ازواج جو آئی, جو مدنی زندگی میں آئی, وہ زندگی تو اس کے مقابلے میں بہت بہتر تھی.
حالانکہ وہ بھی بہت مشکلوں والی زندگی تھی، لیکن مکی زندگی سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی تھی، کیونکہ سڈن ہو رہے تھے سب حرکت، سب کام سڈن ہو رہے تھے، سب سوشل بائیکاٹ ہو رہا، جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ ان سے دور ہو رہے، وہ لوگ ان سے بات کرنا بند کر دے رہے، یہ سب سڈن ہو رہا تھا. تو ایسے مصیبت کے ٹائم پہ جو تکلیف والی زندگی تھی اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. ابھی دیکھیں گے آپ ان کا جو واقعہ، وہ واقعے کو ہم نظر ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے سلام کیوں بھیجا. یاد رکھیے غار حرا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے عبادت کی غرض سے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کی دھوپ میں اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر لے کر جا رہے. جب اپنے شوہر کے لیے روٹی اور سالن لے کے جا رہی، اور عمر ان کی 50-55 سال کی عمر ہو گئی. اب یہ عمر میں تو جسم جواب دے دیتا نا، تھکاوٹ بہت ہوتی نا. یاد رکھیے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے مکے سے، کعبے سے، خانہ کعبہ سے غار حرا 7 کلومیٹر دور ہے. اتنا لمبا سفر مکے کی دھوپ میں یہ چل رہے، مکے کی دھوپ میں انہوں چلتے ہوئے جا رہے، اپنے شوہر کے لیے تحفہ لے کے جا رہے، اور پسینے سے نڈھال ہو گئے، تھک گئے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا آسمان پہ. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، ہم جو بھی کرتے میرا رب اس کو دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ کی چھوٹی بھی تکلیف، چھوٹی بھی قربانی اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرتا، اس کو ایسی جانے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جب یہ ہو رہا ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتا ہے اور مسکراتا، اور کیا بولتا فرشتے کو. ابھی یہ پہنچی بھی نہیں غار حرا پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے، جبرائیل علیہ السلام. یہ کون سی حدیث سنا رہی ہوں آپ کو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3820. جبرائیل علیہ السلام آتے اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں سالن اور روٹی لے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. اور میں فرشتوں کا سردار، میں بھی جب اللہ سلام بھیج رہا تو میں بھی سلام دیتا ہوں. اللہ کا اور میرا ان کو سلام بولنا. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک جنت کی بشارت رکھا، موتیوں والی جنت کی بشارت دینے کو بولا، یہ گڈ نیوز ان کو دے دو. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پسینے میں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے خدیجہ، رب العالمین نے تجھے سلام بھیجا، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی تجھے سلام بھیجا، اور میں نبی محمد رسول اللہ بھی تم کو سلام کہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جنت کی بشارت دی، جو موتیوں والی جنت ہے. زمین پہ رہتے ہوئے کسی عورت کو اللہ تعالیٰ صرف اسی وجہ سے فرشتے کو بھیج رہا کہ جاؤ. کس وجہ سے جی؟ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کا خیال رکھنے کی وجہ سے. شوہر غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ہو رہی ہوں گا، اور میں ان کے لیے توشہ لے کر جاتی ہوں، وہ لے کر جا رہی، اور اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آ گئی. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جواب سنیے. وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ تو خود سلامتی والا ہے. اللہ کو میں کیا سلام بولوں؟ اللہ تو خود سلامتی ہے، اور میں فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھی میں سلام کہتی ہوں، اور اللہ کے رسول آپ کو بھی میں سلام کہتی ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے دیکھیے. ابھی تو اسلام پورا آیا بھی نہیں، لیکن کیا بولی؟ اللہ خود سلامتی والا. یہ نہیں بولے کہ میں بھی اللہ کو سلام دیتی ہوں، نہیں بولے، اللہ خود سلامتی والا ہے، اور میں فرشتوں کے سردار کو سلام دیتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی میرا سلام. اور وہ خوش ہو گئی. میری ماں اور بہنوں، یہ واحد وہ خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے سلام بھیجا. یہ واحد دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ. اتنا بڑا شرف اور کسی کا نہیں ہے. ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات بولتا ہے، یاد رکھیے، سورہ ضحیٰ سب کو آتی نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، اس میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ جب تمہیں میں نے تنگ دست پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا اللہ تعالیٰ، تنگ دست پایا تو تمہیں غنی کر دیا. فَأَغْنَىٰ، تمہیں کو غنی کر دیا، تمہیں کو دولت دے دی. کس کی دولت؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ بتا رہا ہے یہاں پر سورہ میں، انعام گنا رہا کہ خدیجہ کو بھی تمہارے پہ انعام کرا، تمہیں کو تنگ دست پایا تو تمہیں کو غنی کر دیا. میں بول رہا اللہ تعالیٰ تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. میری ماں اور بہنوں، اب یہ جب سلام والا ہوا تو یہ بات سن کر تمام ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشک کرتی تھیں اس بات پر کہ خدیجہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام دے رہا، اللہ تعالیٰ انہیں سلام بھیج رہا. اور یاد رکھیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ یہ فرماتی ہے کہ مجھے اتنی غیرت کسی اور عورت سے نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ سے آتی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے ان سے. اتنی غیرت مجھے کسی اور عورت سے نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ سے آتی تھی. غیرت کا مطلب ان کا ذکر ہوا تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ان کا ذکر کیوں کر رہے, اللہ کے رسول ان کا ذکر کیوں کر رہے, کہ ان کو فیل ہوتا تھا. صحیح بخاری, اس کی دلیل یہ ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5229. اتنی غیرت امی عائشہ فرماتی, یہ ایسی خاتون ہے جس سے دوسرے, امی عائشہ کا اپنا مقام ہے, امی عائشہ کا بہت بڑا رتبہ ہے, تو امی عائشہ جو ہے ان سے غیرت کر رہی ہیں. ایک بار جذبات میں آ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک واقعہ ہوتا ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان کی بہن, کس کی بہن, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد تشریف لاتی اور آنے سے پہلے اجازت مانگتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام سنتے بولتے ارے خدیجہ کا بھی یہی انداز تھا. بہنوں میں شباہت رہتی نا, آواز میں, بات چیت میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مطلب تکلیف ہو جاتی ان کو, بولتی کہ ہاں خدیجہ کا بھی یہی انداز تھا, یہی انداز سے جیسے حالہ اجازت لے رہی, خدیجہ کا بھی یہی انداز تھا. تو امی عائشہ فرماتی ہے اب آپ کو دنیا میں بس خدیجہ ہی رہے گی, وہ بوڑھی جو لال اونٹ والی بوڑھی کے بارے میں آپ کیوں اتنا یاد کرتے, ایسا کیا تھا اس میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ان کو دیکھتے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے سے ڈر جاتی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ, یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے میری مصیبتوں میں میرا ساتھ تھی, یہ وہ خاتون ہے جس کے ذریعے میری اولاد کی, میری 6 اولاد کی جو ماں ہے, جس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 اولادیں دی, یہ وہ خاتون ہے جس کی برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتے. میرے دل میں گھر ہے, ان کا گھر کر گئی وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ میرے دل میں گھر کر گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوچ لیتی کہ اب کے بارے میں کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولوں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ میں آج کے بعد کبھی خدیجہ کے بارے میں کچھ برا نہیں بولوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ ان کی بہنوں کو اچھا خاطر تواضع کرتے تھے. اور کئی حدیثوں میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے, بکرا ذبح کرتے اور وہ گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے. ان کی سہیلی کہیں دکھ جاتی تو ان سے گفتگو کرنے لگتے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ یہ وہی خاتون ہے جو خدیجہ کے ٹائم پہ بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی, یہ خدیجہ کی سہیلی ہے. یعنی کہ اتنی عزت ہے اس خاتون کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ ان کے انتقال کے بعد کئی سال بعد بھی ان کی سہیلیوں کو بھی عزت دے رہے, ان کی بہنوں کو عزت دے رہے, ان کی سہیلیوں کو عزت دے رہے, ان کے گھروں میں تحفے تحائف بھیج رہے. کیوں کہ میری بیوی جو خدیجہ تھی ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. ایسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آگے دیکھیں گے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پرورش, ایک ماں بن کے کیسی پرورش کری. ان کی بیٹیاں جو امت کی سب سے پاکیزہ خاتونیں ہیں, پاکیزہ عورتیں ہیں, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اپنا مقام ہے. امت کی سب سے بہترین عورتوں میں ان کی والدہ خدیجہ کے بعد ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی پرورش کر رہے ہیں. اب یہ باتوں سے, ان کی زندگی سے ہم کو کیا معلوم ہوتا میری ماں اور بہنوں, کیا معلوم ہوتا, کیا سیکھ ملتی؟ کہ دولت ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. دولت اور اثر و رسوخ, سوسائٹی میں عزت جو ہے نا, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اصل کامیابی آخرت کا گھر ہے. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کا مجھ سے راضی ہونا ہے. اصل کامیابی وہ ہے جہاں پر مجھے جنت آسان ہو جاتی. یہ اصل کامیابی ہے, یہ حقیقت ہے زندگی کی. ہم حقیقت جس کو سمجھتے, جس کو ہم کامیابی سمجھتے, وہ تو کچھ اور ہے ہماری نظروں میں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المؤمنین کے بارے میں آج چاہے وہ لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, چاہے عورت ہو یا بوڑھی ہو, ان کی زندگی کو دیکھنا اور ان کی مصیبتوں کو دیکھنا ضروری ہے. تھوڑا ہمارے گھروں میں کمی ہو جانے دو, تھوڑا ہمارے گھر میں آمدنی کم آ جانے دو, ہمارے پاس شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے, کیسا تھی میں کیسا ہو گئی بولتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں بولی, ایک بار ان کی زبان پہ شکوے شکایت نہیں کی وہ. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون ہے جن کے بارے میں کثرت سے حدیثیں ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. کثرت سے حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیات کے بارے میں جو دیکھتے, وہ اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں دیکھیں. دیکھو نا, جب ان کے دور میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے, ان کے دور میں سنے آ رہی ہے سے نیوز ان کو,
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی زندگی میں تھی، مکی زندگی بہت مشکل زندگی تھی، ایک عورت کو شہید کر دے رہے، ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت میں سلا کے ظلم کر رہے، کیا کیا اذیت نہیں دے رہے، سوشل بائیکاٹ کر رہے، پھر بھی اللہ کے رسول اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی. یاد رکھیے اگر یہاں پر کوئی ایسی خاتون ہے ہمارے بیچ میں جو اپنے شوہروں کو دین کے لیے اکساتی اور بولتی کہ لگا دو پوری دولت اللہ کی راہ میں، اللہ سے بڑھ کے میرے کو کچھ نہیں ہے، کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا آج ہم ایسا ہمارے اندر جذبہ رکھتے؟ ہمارے پاس تو تھوڑی کمی بھی ہم کو برداشت نہیں ہے، تھوڑی بھی ہم کو تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہے. اب دیکھیں گے ان کی زندگی سے کیا کیا سیکھ ملتی. سب سے پہلی سیکھ کہ دولت ہمیشہ کی نہیں ہے اور یہ دولت اثر و رسوخ اصل کامیابی نہیں ہے. دوسری سیکھ کہ ایک عورت تجارت کر سکتی، ایک عورت تجارت کر سکتی، ایک عورت تجارت پیشہ ہو سکتی اللہ کے اپنی کچھ باؤنڈریز میں، اپنے کچھ حدود میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی خدیجہ خود تجارت کری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج بھی تجارت پیشہ تھی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاروبار کرتی تھی اور ان کی کچھ باؤنڈری سے عورت کما سکتی، کچھ باؤنڈری سے. لیکن یاد رکھ لیجئے جو ہمارے اندر فیمنزم کا کیڑا ہے نا، فیمنسٹ جو آج کل نوجوان نسلوں میں ایسا جنم لے رہا، ایسا پیدا ہو رہا، وہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ، مطلب عورت کو سب رائٹ ہے، وہ ہے فلانا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں واحد میرا اسلام ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے سٹیٹس کو اپلفٹ کر رہا، واحد ایسا مذہب ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عورتوں کے سٹیٹس کو تو اپلفٹ کر رہا لیکن مردوں کے سٹیٹس کو کم بھی نہیں بتا رہا. مرد جو ہے نا خوام ہے، عورت کا حاکم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ہی نہیں رکھا. کچھ پوائنٹس کوئی فیلڈ میں مردوں کو زیادہ ہے تو کوئی فیلڈ میں عورتوں کو زیادہ ہے. عورت کمانا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں دیا، لیکن مرد کو ذمہ داری ہے. گھر میں جو نان نف کا جو چولہا چلیں گا وہ آدمی کے پیسوں سے چلیں گا، نہ کہ عورت کے پیسوں سے. یاد رکھ لیجئے یہ سوشل میڈیا اور یہ دوسرے سو کال انفلوئنسر کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے گھروں میں ایسا دین کی کچھ ایسی سمجھ لیے ہم لوگ کہ ہر وہ چیز کو جائز سمجھ لے رہے. قرآن میں سورہ بقرہ، اس کی یہ بات سے آپ لوگ جب بھی آپ کو یہ خیال ہے نا، یہ آیت یاد کر لیجئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے تھوڑے نہیں. دین کو ہم وہاں پر عمل کرتے جہاں ہم کو فائدہ دکھ رہا، وہاں پر ہم دین کو اپلائی کرتے جہاں میرا فائدہ ہے. دوسری جگہ ہم کو دین اپلائی نہیں ہوتا. شوہر کی فرما برداری کرتے، کہاں پہ کرتے؟ بلا وجہ کے رسومات میں، بلا وجہ کے. یاد رکھو میرے پچھلے دروس میں میں بولی تھی حدیث سنا کر کہ جائز جگہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے، جائز جگہ، ناجائز جگہ نہیں. ہم اطاعت تو کرتے، کہاں پہ کرتے؟ چلے چھٹیاں کرنے میں. ساس کی اطاعت وہ فرما بردار بہو بن جاتی. یہاں پہ ساس بولی کرنا تو کرنا نہیں. ہمارے ساس کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا، کرتے نہیں، ہمارے ساس کرتے تھے. اب نہیں بول تو نہیں چلتا، نہیں کرے تو نہیں چلتا. یہاں پر فرما برداری نہیں ہے. فرما برداری وہ جگہ پہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو دین کی طرف راغب کرے، دین کے کاموں میں آگے بڑھائے اور خود بھی ان کے ساتھ چلے اور اپنے شوہر کو ہمت حوصلہ افزائی دے. اپنے شوہر کو کبھی شکوہ شکایت نہ کرے آمدنی کے لیے، کبھی گھر میں کم کمائی آ رہی یا پیسہ کم ہو رہا ہے اس کی شکایت نہ کرے. جو اللہ تعالیٰ دیا اس کا شکر گزارتے ہوئے زندگی گزارے. جو اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا الحمدللہ بول کے زندگی گزارے. شکایت نہیں کرنا کہ میرے کو ان کا گھر دیکھو ایسا ہے، میری بہن کو اس کا شوہر ایسا رکھا، میری پڑوسی کو دیکھو کیسا رکھا، میرا بھائی میری بھاوجوں کو کیسا رکھ رہا دیکھو. ان کو ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے، ہم ایسے خاتونوں کی زندگی دیکھنا ہے جو پیدائشی مالدار تھی اور اسلام میں آنے کے بعد غریب ہو گئی. ان کی غربت، ان کی موت کی وجہ ان کی بیماری اور ان کی غربت بنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور تیسری چیز ہم کو یہ سیکھ ملتی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ ایک عورت ایک مرد کو رشتہ بھیج سکتی. ایسا نہیں جیسا آج چل رہا فونوں کے ذریعے، ایسے نہیں. رشتہ لڑکی والے پیغام دے سکتے لڑکے والوں کو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور ایک یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے شادیوں میں. لڑکی بڑی ہو، متعلقہ ہو، 2 بار متعلقہ ہو یا 2 بار بیوہ ہو، شادی ان سے
کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے 25 سال کے, ایک دم جوانی کے عروج پہ, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال, جس کی عمر ڈھل رہی, جس کو ادھڑ بول سکتے, جن کی عمر ڈھل رہی, ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آئے. 25 سال کے نوجوان. اگر آج ایسا ہوگا تو ہم ہضم کرتے, یہ بات کو ہضم کرتے. بچے سے شادی کر لی, ماں کی عمر کی ہے, بولتے تھے نعوذ باللہ, جبکہ یہ اسلام میں جائز ہے. ہم اسلام کو زبردستی ان چیزوں پہ مسلط کر دی جو اسلام میں نہیں ہے, وہ چیزوں کو ہم اپنے اوپر ڈال لیے. اسلام میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کو اپنے اوپر زبردستی ڈال لیے. اسلام میں یہ ایج کانسیپٹ نہیں ہے میری ماں اور بہنوں, دینداری کانسیپٹ ہے, اچھی اخلاق کانسیپٹ ہے, اور پیسہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کی شادی سے کیا معلوم ہوتا, یہ خود اتنے اونچے اسٹینڈرڈ کی رہ کے, اچھے خاندان قبیلے سے رہ کے بھی ایک یتیم غریب مسکین سے شادی کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, کوئی سرمایہ نہیں تھا, جن کے پاس کوئی آمدنی کا پراپر ذریعہ نہیں تھا, ان سے نکاح کر رہی اتنی اونچے خاندان کی رہ کے. نہ شادی کے لیے عمر کی ضرورت ہے, نہ شادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہم نہ لڑکے کی عمر کو دیکھنا ہے, نہ لڑکی کی عمر کو دیکھنا ہے. دیکھنا ہے تو صرف حسن اخلاق اور دین کو دیکھنا ہے, ان کے اخلاق اور ان کے دین کو دیکھنا ہے. اپنی بچیوں کا نکاح کرنے سے پہلے میں ان ماؤں کو نصیحت کرتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو جو نکاح کر رہے تو دیندار داماد کا انتخاب کریے, دیندار داماد کا انتخاب کریے. اور ان لڑکیوں سے بھی میں نصیحت کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے شوہر کو دیندار کوالٹی ڈھونڈیے, ہائٹ, پرسنالٹی, پیسہ, تعلیم, اس سب کو بالا تر رکھتے ہوئے صرف آپ لوگ دیندار کی تلاش کریے. زندگی بھی آسان اور آخرت بھی آسان ہو جاتی. یاد رکھیے, دنیا کی زندگی چند دن کی ہے میری ماں اور بہنوں, اس کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ کو دکھنا ہے. اللہ وہ دیکھیے, جو شخص سے آپ نکاح کر رہی وہ حلال کماتا یا حرام کماتا. دولت مند آپ اگر دیکھ رہے تو حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے کو بھی دیکھیے, کیا اس کے پاس حلال اور حرام کی تمیز ہے یا نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, اکثر آج ہم کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی اس بات کی انکوائری نہیں کرتے کہ بچہ دیندار ہے نہیں ہے, لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے. مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے کو مطلب ہے فگر سے, ہمارے کو مطلب ہے ہائٹ سے, ہمارے کو مطلب ہے کلر سے, ہمارے کو مطلب ہے تعلیم سے, اس کے خاندان قبیلے سے. اگر ہمارا معیار یہ رہیں گا تو ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئیں گا. اس وقت کی خاتون جو اسلام میں جب آئیں وہ لوگ کیا تھے, مثال بن گئے تھے زمانے کے لیے. فحاشی والے دور میں, لنگے پن والے دور میں, جہاں پر زنا کاری عام تھی, ویسے لوگ اسلام میں آ رہے, اسلام قبول کر رہے. کس کو دیکھ کے؟ یہ خاتونوں کو دیکھ کے, یہ اسلام کی ماؤں کو دیکھ کے. اسلام ایسا دین ہے. یاد رکھو, پردے کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے کسی غیر مسلم سے. ہم لوگ کوئی سیٹسفائڈ جواب نہیں دے سکتے ہم کہ اس وجہ سے پردہ ہے بول کے. اور اگر کوئی کالج میں پڑھنے والی آپ کی جو کلاس میٹ ہے وہ سوال کری کتنی گرمی ہوتی, نہیں گرمیوں میں آپ لوگ ایسا برقع کالا پہن کے رہتے ہو, ہاؤ تم لوگوں کو اچھا ہے. اکثر لڑکیوں کے منہ سے میں اپنے کانوں سے سنی غیر مسلموں کو یہ بولتے تم لوگوں کو اچھا ہے, برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو برقع ہمارے لیے ایک فیشن سمبل ہو گیا, فیشن ایسیسری ہو گیا, یا پھر ہمارے لیے برقع, ہمارے لیے پردہ جو ہے نا ماں باپ کی زبردستی ہو گئی. رنگ برنگے برقعے, رنگ برنگے ٹائٹ برقعے, رنگ برنگے اوڑھنیاں. میری ماں اور بہنوں, زینت چھپانے کے لیے برقع ہے. کس لیے ہے برقع؟ زینت کو چھپانے کے لیے, اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے, زینت کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں ہے, اپنی آئیڈینٹی بتانے کے لیے نہیں, آئیڈینٹی چھپانے کے لیے. عورت قیمتی چیز ہے. اگر آپ لوگ کو کوئی غیر مسلم بولے تو ہم جواب کیا دیتے جی دین کے بارے میں؟ پردہ کیوں ہے وہ تو کیا جواب دیتے؟ ہاؤ ہمارے اسلام میں ہے بول کے خاموش بیٹھ جاتے. نہیں, کسی کو جواب دینے نہیں آتا. یہ کسی کو بولنے نہیں آتا کہ میں میرے باپ, میرے بھائی, میرے شوہر, میرے بیٹے کی عزت ہوں, میرے خاندان کی میں عزت ہوں, میں بازاروں میں دکھنے والی چیز نہیں ہوں. میری خوبصورتی, میرا جسم میرے شوہر کے لیے ہے, میرا بناؤ سنگھار میرے شوہر کے لیے ہے. میں بہت قیمتی چیز ہوں. جس طریقے سے سونا اور چاندی قیمتی ہے نا, سونا چاندی کو سوال کرنا ان سے, کیا سونا چاندی کو تم بازاروں میں ایسے روڈ پہ پھینک دیتے؟ نہیں پھینکتے نا, پھینک دیتے کوئی گھر کے؟ اچھا ہال میں رکھتے کیا؟ کوئی ہال میں رکھ کے سو جاتے سونا؟ نہیں رکھتے. کیوں؟ قیمتی چیز ہے, اس کو لے جا کے کباڑ میں رکھتے, الماری میں رکھتے نا, اس کو اچھے سے 2-3 لاک ڈال کے اور اندر رکھتے, ایک کے اندر ایک چھپا کے رکھتے نا. عورت کا اسٹیٹس بھی ویسا قیمتی ہے. عورت بھی سونا اور چاندی اور زیور سے قیمتی چیز ہے ان کے محرم رشتوں کے لیے, اس کے باپ, اس کے بھائی کے لیے. اور میں پبلک پراپرٹی نہیں ہوں کہ کوئی بھی غیر مجھ پہ نظر ڈالے. میں اور آپ ہم پبلک پراپرٹی نہیں ہیں. یہ اچھا ٹیمپٹیشن ہوتی مردوں کو دیکھ کے,
جو لڑکیاں جنسوں میں، جس کو ہم آج ماڈرنزم سمجھ رہے، جس کو ماڈرن ہونا سمجھ رہے، حقیقتاً یہ تو عورت کو ننگا کرنا ہے. آپ پہنے جو لباس آپ کو پہننا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے محرم رشتوں کے سامنے. ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پہنے تو ہم بازاروں میں پہنیں گے، برقعے کے پورے بٹنس کھل لیں، میں ایسی چلوں گی. ابھی ایک نیا آیا اس کا کیا، ماسک لگا لینا. میں ماسک لگا لے کے جاتی ہوں. وہ ہم لوگ انسٹاگرام پہ جو جس کو سو کال مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، وہ مسلمان کے نام پر دھبا ہے میری ماں اور بہنوں. یہ مسلمان نہیں ہے. ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی تو ایسے پریزنٹ کرو جیسا اسلام بتا رہا. آپ اپنے دین کو سکھا رہے، آپ ذمہ دار بن رہے. ایک چیز کو دیکھیں، اچھا اگر ہم کسی گاؤں کو جاتے، وہاں پر ایک دو عورتوں کے قصے سنتے، ٹھیک ہے، لڑاکو ہے فلانا ہے، تو کیا تصور کر لیتے وہاں کے عورتیں بہت لڑاکو رہتے؟ بولتے نا، بولتے نہیں بولتے، یہی تصور کر لیتے. اسلام کے بارے میں جب ہم فحاشی اور ننگا پن بتا رہے تو غیر مسلم بھی یہی بولتے. ان لوگوں کے عورتیں. اچھا آج یہ جو مسئلے اٹھ رہے، یہ ٹاپک سے باہر بات ہے لیکن ضروری ہے آج کے معاشرے میں. جو مسئلے اٹھ رہے کہ عورتوں کو برقع نہیں، جو ہمارے کرناٹکا میں ہوا، عورتوں کو برقع نہیں رہنا، ان کے اوپر زبردستی کر رہے، اسلام ظلم کر رہا ہے، ٹرپل طلاق کا مسئلہ، یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ہم ایسا پریزنٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ ہمارے پہ تکلیف والی چیز ہے. ہم ایسا پریزنٹ نہیں کر رہے کہ یہ ہماری عزت والی، میرا برقع، میرا پردہ، میرا وقار، میری عزت ہے، میرے خاندان، میرے شوہر، میرے باپ کی عزت کو میں اوڑھ کے چل رہی ہوں. ہم ایسا پریزنٹ نہیں کر رہے. ہم وہ لوگ سمجھ رہے کہ یہ ویسٹرن میڈیا کیا کر رہا، ویسٹرن دنیا والے کیا کر رہے کہ یہ لوگ عورتیں کو چھپا کے رکھتے بول رہے، عورتوں کو چھپا کے رکھتے، یہ لوگ ظلم کر رہے، اسلام میں ظلم ہے بول رہے. جبکہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ عورتوں کے اسٹیٹس کو اپلفٹ کرنا ہے، یہ عورتوں کے وقار کو بڑھانا ہے، یہ عورتوں کی عزت کو بڑھانا ہے. اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ ماں ہے، میں بار بار ہر وقت بولوں گی کہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کو تربیت کرنے کی. باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے. پردے کے بارے میں بتانا ماں کی ذمہ داری ہے. گھر میں آپ رکھ رہے، بے پردہ کر رہے، چلے باہر بازاروں میں بھی آج کل وہی ماحول ہے. رنگ برنگے برقعے، فراک دکھ رہا، برقعہ نہیں فراک دکھ رہا، ایسے برقعے، اونچے سینڈلز پہننا اور رنگ برنگے برقعے پہننا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ مذہب ہمارا، یہ دین نہیں ہے. اس کو پردہ نہیں بولتے وہ لوگ، اس کو پردہ بولتے. کیا بولتے؟ اور اکثر میں کیا کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں میرے ہندو کلاس میٹ لڑکیوں کے منہ سے یہ بولتے ہوئے سنی کہ بچیاں تم لوگ برقعہ پہن کے بھی کیا تم لوگوں کے افیئرس رہتے. استغفر اللہ العظیم. کیا رہتے؟ ہندو لڑکیاں بولتے تم لوگوں کے تو افیئر رہتے. ہم بدنام ہو رہے، برقعہ پہن کے وہ لوگ ایسا کرتے بول رہے. لوگ پردہ کہیں کا پردہ، وہ پورا اندر رہتا، ان کے گھر والے زبردستی کرتے تو پہن کے نکلتے. وہ لوگ، ان کے باپ، ان کا بھائی ان پہ زبردستی کرتا تو انہوں پہن کے نکلتے. ہم عزت اہمیت ہی نہیں سمجھے جو چیز ہم کو اسلام دیا. یہ بات میرے موضوع سے ہٹ گئی لیکن یاد رکھیے یہ ضروری ہے. آج کے معاشرے میں یہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے میری ماں اور بہنوں. اور ان امہات المؤمنین جو امت کی افضل ترین عورتیں ہیں، وہ ہماری آئیڈیل ہے، وہ ہمارا نمونہ ہے، ان کی زندگیاں ہمارا نمونہ ہے. وہ لوگ ویسے فحاشی والے زندگی سے نکل کے پردے میں آ گئے تھے. جب پردے کا حکم ہوا، پردے کے بارے میں اگر میں بیان کروں تو اس کے اوپر الگ سے بہت بڑی ٹاپک ہونا ہے. جب پردے کا حکم ہوا تھا تو صحابیات وہیں پر سے جو چادریں لے کے جو دکانوں کے سامنے جو ایسے ڈھانپتے نا شیڈ کے واسطے، وہ شیڈس اپنے اوپر اوڑھ لی تھی. جیسے آیت آئی عمل شروع، جیسے معلوم ہوا عمل شروع. ہمارے اندر کہاں بچا یہ؟ ہمارے کو سب معلوم ہے. آج ہم اے سی اور فینوں کے سامنے بیٹھ کے، اسلام ہمارے کو ایسا سجایا ہوا پلیٹ میں ملا. اس کے لیے قربانی دینے والی خاتونیں کیسی تھی؟ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے اس بات سے دیکھ لو. جب پردے کا حکم آیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم خاتون کا ہاتھ نہیں دیکھے. ایسا پردہ کرتے تھے وہ لوگ، ایسا پردہ کرتے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور سیکھ مجھے اور آپ کو یہ ملتی کہ ایک عورت ایک اچھی بیوی بھی ہو سکتی، ایک اچھا بزنس امپائر بھی چلا سکتی، اور ایک اچھی ماں بھی ہو سکتی، اور ایک کامیاب دین اور دنیا والی ہو سکتی. کیا نصیحتیں ملتی مجھے اور آپ کو؟ پہلی نصیحت پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک زندگی کی اصل کامیابی دولت، پیسہ، اثر و رسوخ نہیں ہے. دوسری چیز، ایک عورت تجارت کر سکتی لیکن اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ عورت کے اوپر نفقے کی ذمہ داری نہیں رکھا، مرد کے اوپر رکھا. وہ اپنی دولت چاہے اپنے پاس رکھے،
وہ اب دولت اپنی چاہے اپنے باپ کو دے دے یا صدقہ و خیرات کر دے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ چوتھی چیز، نکاح کے لیے لڑکی والے پیغام بھی جا سکتے، اس میں کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے۔ پانچویں چیز، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اور ایک سب سے اہم نصیحت وہ یہ ملتی میری ماں اور بہنوں کہ جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار شادیاں فیل ہو گئی ان کی، کتنے بار فیل ہوئی؟ 2 بار فیل ہوئی۔ 3rd چانس اللہ تعالیٰ کیسا دیا دیکھو، دنیا جہاں کے سب سے کامیاب شخص کو کامیاب شخص کی زوجہ بنا دیا ان کو، دنیا جہاں کی تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا جہاں کے تمام مردوں میں سب سے بہترین شخص کی بیوی بنا دیا۔ 2 بار ان کی شادی فیل ہوئی، اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ایک نکاح فیل ہونا برائی نہیں ہے، تو آگے اللہ اس سے بہتر دیں گا۔ دوسرا فیل ہوا، اللہ اس سے بہتر دیں گا۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ اکثر لوگ نکاح کا ٹوٹنا، خلا اور طلاق ہونے کو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرا۔ یہ ہوتا کیوں؟ وجوہات اس کے دینداری ہمارے اندر، ہم نہ دینداری لڑکے میں ڈھونڈے نہ لڑکی کو دینداری سکھائے تو طلاقیں ہوتی۔ اور اب ہمارے پاس جب شادیاں ٹوٹتی تو لڑکیاں ڈپریشن ہو گیا میرے کو، انزائٹی ہو گئی میرے کو، ایسا ہو گیا، ان کے گھر والوں کو ڈپریشن، ان کے گھر والوں کو انزائٹی ہو رہی۔ یہاں پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نکاح ٹوٹے، پھر بھی وہ اپنا کاروبار چلا رہی تھی، پھر بھی وہ اپنا کاروبار کر رہی تھی۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، لڑکی والے خود رشتہ بھیج سکتے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر لڑکی والے رشتہ پوچھو تو آیا انہوں بچی والے رہ کے پوچھ رہے ہیں ان کی بچی میں کیا کمی ہے کی؟ یہ اکثر ہمارے پاس بولتے ہیں نا، ہمارا ماحول ہم ایسا بنا لیے، دین کو ہم ایسا اپنے اوپر زبردستی کا ایسا مسلط کر لیے، جو دین میں حدود نہیں ہے اس کو اپنے اوپر ڈال لیے۔ دین آسان ہے، میرا مذہب، اپنا دین اسلام اتنا آسان مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ عورتوں کا مقام اگر دیکھنا ہے اسلام میں کیا ہے، اس سے پہلے آپ دیکھو غیر مسلمانوں کے پاس کیا عورتوں کا مقام ہے، غیر مسلم عورتوں کو کیا سٹیٹس دیے۔ شوہر مر گیا تو اس کو جلا دیتے تھے، شوہر مر گیا تو ستی پرتھا تھی نا، غیر مسلم اس کو جلا دیتے تھے۔ عیسائیوں میں الگ سسٹم تھا، ان کے پاس الگ سسٹم تھا، جو نصرانی تھے، یہود تھے۔ ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو طلاق اور بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح کی اجازت دے رہا، طلاق اور بیوہ ہونے کے بعد بھی عورت کب تک نکاح کر سکتی۔ اس سے یہ بھی ایک معلوم ہوتا کہ عمر کا بھی عورت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ 40 سال کی ہو جائے یا 50 سال کی ہو جائے، اگر وہ نکاح کی خواہش رکھتی تو نکاح کر سکتی، اس کو بھی ہم عیب سمجھتے۔ 2 بچے بڑے ہو گئے، اب کیا ضرورت تھی ان کو شادی کی؟ بولتے میری ماں اور بہنوں، اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنے ذہنوں کو براؤڈ کرو۔ یہ سب سیکھ ہم کو کہاں سے ملتی؟ صحابہ کی زندگی اگر ہم جانیں گے تو معلوم ہوئیں گا نا، جانیں گے تو ہم کو معلوم ہوئیں گا کہ 40 سال کی عمر میں شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اپنے سے چھوٹی عمر والے کو شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، عورت کا تجارت کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ جب ہم ہماری زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوئیں گا نا، دین کی کمی، پردے کی کمی، گھروں میں موبائل فون سے دیکھو فتنہ جتنا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے استعمال بھی کر سکتے۔ سوشل میڈیا اگر فتنہ ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرو، اپنے گھر میں دین کے لیے استعمال کرنے والا بنا دو اس فون کو، اپنے گھر میں تقریریں، دروس، قرآن سننے والا چیز بنا دو فون کو۔ اسلام کو زبردستی اپنے پہ دیکھو، ہم 2 برائی، ہمارے اندر برائی کیا ہے، یا تو ہم بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے، یعنی کہ زبردستی چیزوں کو مسلط کر لیتے جو نہیں ہے، یا تو ہم پورا چھوڑ دیتے۔ زبردستی مسلط کیا کر لیتے؟ اب دیکھو شادی میں کتنے حدود لگا دیے، شادی کرنا ہے تو بچی کا کم سے کم 5 سال کا فرق رہنا، یہ بولتے نا آپ 5-6 سال تو چھوٹی رہنا بچی۔ اور دوسری چیز، اتنی عمر ہوگی تو شادی نہیں کرنا۔ تیسری چیز، نہیں بچی دین کا، اچھا ایک شادی سے یاد آیا، صحابہ جب شادی کرتے تھے نا تو عمروں کو نہیں دیکھتے تھے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چھوٹی ہیں، بقیہ، اور وہ اکیلی کنواری ہے، اکیلی کنواری ہے اور وہ اکیلی چھوٹی ہے، باقی کے سب اتنی چھوٹی عمر والے نہیں ہیں، اور نہ باقی یا دوسری خواتین جو کنواری ہے، وہ اکیلی کنواری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یہ بول کر ختم کروں گی، کنکلوژنز دے کے، کہ ہم کو ان کی زندگی سے جو نصیحتیں ملتی ہیں اس کو نوٹ، اس کو جاٹ ڈاؤن کر لو اپنی زندگی میں، اس کو یاد رکھ لو، اور زندگیوں میں یہ چیزوں کو عام کر دو۔ کیا کہ شادی والی بات، پیسہ اور اثر و رسوخ والی بات، یہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے،
چند دن کی بات ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی وفات تک کے واقعات ہم دیکھیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال